50 سال بعد، 100 سال، 200 سال یا 1000 سال بعد دنیا کیسی ہوگی؟ انسان کتنی ترقی کر چکا ہوگا؟ انسان کس انداز کی زندگی گزار رہا ہوگا؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے اور پراسرار بھی۔ ہم جب مستقبل کا سوچتے ہیں تو ایک خوابوں کی سی دنیا لگتی ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے تو کمرے کی دیواریں کمپیوٹر ڈسپلے دکھتے ہیں جہاں ہمارے پیارے ہمیں گڈ مارننگ کہنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سفر کرنے کے لیے فلائنگ کارز، آفس جانا نہیں، بس گھر میں بیٹھ کے کام، اور باہر کے کام تو روبوٹس اور ہماری غلام خلائی مخلوق کر رہی ہے۔ رابطے کے لیے بس آپ نے سوچنا ہے اور آپ کا مطلوبہ بندہ آپ کے سامنے۔ دوسری گلیکسی کے سانو پلانٹ والے پھر زمین والوں سے جنگ کے لیے اپنے خلائی جہاز زمین کی طرف بھیج رہے ہیں۔ کیا ان سے راستے میں ہی مذاکرات طے پا جائیں گے یا جنگ ناگزیر؟ ٹائم مشین صرف گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے، عام انسان کب استعمال کر پائیں گے؟ آج لوگ اپنی اس مانگ کے لیے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ نہ کسی کو پتا ہوگا کہ اسکول کالج کس بلا کا نام ہے، نہ روزگار کا جھنجھٹ۔ شاید اس وقت زمین ایک ملک کی طرح ہوگی جو کہ ایک ہی حکومت کے انڈر ہوگی۔ تو آج ہم جس ترقی یافتہ دور میں رہ رہے ہیں، ماضی کا انسان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج ہم پاکستان میں بیٹھ کر افریقہ کے جنگل میں کسی شخص سے نہ صرف بات کر سکتے ہیں بلکہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تیز سفر اور مختلف آلات جو آج ہمارے پاس ہیں، ماضی کا انسان ایسا کب سوچ سکتا تھا؟ اگر وہ آج اس دنیا میں آ جائے، وہ حیرت میں ڈوب جائے اور اس دنیا کو وہ کوئی جادوئی دنیا سمجھے۔ کسی طرح اگلے 100 سال یا 1000 سال بعد کی دنیا میں پہنچ جائیں یا کسی طریقہ سے اس وقت تک زندہ رہ پائیں تو اس وقت کی ٹیکنالوجی آج کی ٹیکنالوجی سے کئی گنا بہتر ہوگی اور دنیا بدل چکی ہوگی۔ دنیا کی وہ شکل آج کے انسان کے وہم میں بھی نہیں۔ مستقبل کی دنیا میں انسان کیا کچھ کر سکے گا، شاید ہم سوچ ہی سکتے ہیں۔ اگر آج ہم کو کوئی بتائے تو احمقوں کی طرح ہم ان پر ہنسیں گے، جیسے کہ کئی 100 سال تک نہ ماننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیز ترین آسمان کے سفر یعنی ٹائم ٹریول، جس کو معراج کہتے ہیں، پر اپنی محدود عقل سے اعتراض کرتے تھے اور ہنستے بھی تھے۔ آج 1400 سال بعد ہمیں پتہ لگا کہ ٹائم ٹریول تو ممکن ہے، تو ہمارے لیے یہ قابل قبول بات ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ یہ جس نے بھی کہا ایسے ہی نہیں کہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مستقبل کی دنیا کیسی ہوگی۔ کائنات ہماری سوچ سے بھی زیادہ پراسرار اور وسیع ہے۔ یہاں کہکشائیں ہیں، ان گنت انجان سورج اور سیارے ہیں۔ اس وسیع کائنات کا چھوٹا سا جز ہماری زمین، جو کہ اپنے اندر کئی کائناتیں لیے پھرتی ہے، ان رازوں پر سے پردہ اٹھائے گا۔ ڈسکور ارتھ ٹی وی۔ مستقبل میں انسان کی اوسط زندگی میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے پاس ایک حربہ نینو روبوٹس کا ہوگا جو جسم میں داخل ہو کر ہمارے مدافعتی نظام کی مدد کریں گے اور جسم میں موجود نقصان دہ اجزاء کو اکٹھا کر کے جسم سے خارج کر دیں گے۔ اس سے کینسر، دل کی بیماریاں اور بہت سے دوسرے عارضوں کا کلا کما ہو جائے گا اور بڑھاپا ایک قصہ پارینہ بن جائے گا، یعنی انسان امر ہو جائے گا۔ انسانوں کی اکثریت موت سے نجات چاہتی ہے اور اگلے 1000 سال میں موت سے نجات ممکن ہو جائے گی۔ کیا ایسا نینو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوگا، بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یا انسانوں اور مشینوں کے ملاپ سے؟ اس سوال کا جواب زیادہ اہم نہیں ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں انسان کی اوسط عمر صرف 37 سال تھی۔ اس وقت انسان کی اوسط عمر 79 سال ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس اوسط کو مسلسل بڑھانا چاہتے ہیں یا سرے سے موت کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا مستقبل کے انسانوں کو ان کی مرضی کے خلاف بھی ہمیشہ زندہ رہنا پڑے گا؟ یقیناً ہر زیرو کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے۔ یہاں ہم زندگی کو بہت طویل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔
مستقبل میں لامحدود اور صاف ستھری توانائی میسر ہوگی جس سے ماحول آلودہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آلودگی ہوگی بھی تو نینو روبوٹس اس آلودگی کو فضا اور پانی سے نکال کر انہیں صاف کر دیں گے۔ یہی نینو روبوٹس شمسی توانائی کو بھی اسٹور کریں گے۔ ہماری زمین پر جو مسائل اس وقت موجود ہیں انہیں حل کرنے کے لیے جلد سے جلد نینو روبوٹس کی ایجاد ممکن بنانا ضروری ہے۔ دوستو، یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں ہمیں زمین کو چھوڑ کر خلا میں جانا پڑے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے زمین تباہ ہو جائے یا ہم اپنی عاقبت نااندیشی کی وجہ سے زمین کے تمام وسائل ختم کر دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں اپنے لیے کوئی نیا گھر تلاش کرنا ہوگا۔ ہمارا سب سے پہلا پڑاؤ یقیناً مریخ ہوگا، لیکن ہمیں دوسرے ستاروں کے سیاروں پر بھی نظر رکھنا ہوگی۔ یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں غیر ارضی مخلوق کے ساتھ ہم مل کر رہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر ارضی مخلوق یعنی ایلینز اس دنیا پر پہلے سے ہی آباد ہیں اور وہ انسانوں کے بیچ رہ رہے ہیں۔ 2030 عیسوی تک آپ کا کمپیوٹر اس قابل ہو جائے گا کہ وہ انسان کی طرح سوچ سکے، یعنی ایسے روبوٹ ایجاد ہو جائیں گے جو انسان کی طرح باشعور ہوں گے۔ چین میں تو ایسے روبوٹ گڑیا بننا شروع ہو گئی ہیں جن سے شادی کی جا سکے، اور چائنیز اس میں اس لیے زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کہ وہ آپ کی اپنی مرضی کی بیوی ہوگی، جیسا آپ چاہیں گے، 100% ویسی۔ اس طرح اگلے 10 سال میں ایسے سوٹ بھی ایجاد ہو جائیں گے جو آپ کو اسپائڈر مین، سپر مین جیسی طاقت فراہم کر سکیں۔ مستقبل میں ہم زمین پر ہی ایلینز اور مشینی انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ مستقبل میں ہمارے ہمسائے ہمارے ہی ڈیزائن کردہ ذہین روبوٹس ہوں۔ مصنوعی ذہانت جس تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل نہ صرف تابناک ہوگا بلکہ انتہائی دلچسپ بھی ہوگا۔ ہمارے مستقبل میں نہ صرف بہتر ٹیکنالوجی ہے بلکہ انسان اور مشین کا ایک ہو جانا بھی ہے۔ ہم دن بدن بہتر سے بہتر کمپیوٹر اور انٹرٹینمنٹ ایجاد کر رہے ہیں۔ شاید وہ دن دور نہیں جب کمپیوٹر کا ڈسپلے ہماری آنکھوں میں نصب ہو۔ انسان اور مشین کا سنگم اتنا خوفناک نہیں جتنا سائنس فکشن کی فلموں میں دکھلایا جاتا ہے۔ مستقبل کی کاریں زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں اڑیں گی، جس میں آئل کی جگہ ایسا فیول استعمال ہوگا جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا، جیسا کہ ہوا، فرکشن کی فورس، انسانی جسم کی حرارت وغیرہ۔ مستقبل میں عمارتیں بہت بلند ہوں گی اور ہوا میں معلق شہر بھی بسائے جائیں گے۔ چاند پر انسانی آبادیاں قائم ہو جائیں گی اور مریخ پر بھی انسانی بستیاں۔ مستقبل میں اسپیس کا سفر بھی اسی طرح آسان ہو جائے گا جس طرح آج کل ایک شہر سے دوسرے شہر جانا۔ اگر ہم اسپیس میں لمبے عرصے کے لیے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ تکنیکی مشکلات پر نظر رکھنا ہوگی اور بے وزنی کی کیفیت کے انسانی جسم پر اثرات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ دوستو، انسان کے ڈی این اے میں مناسب تبدیلی سے ان میں سے کچھ مسائل کو حل کیا جا سکے گا۔ اگلے چند سالوں میں ٹیکسٹ بکس ختم ہو جائیں گی اور اس کی جگہ ورچوئل ریالٹی لے لے گی۔ اگلے چند سالوں میں ورچوئل ریالٹی کے ذریعے نہ صرف ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو ماضی کی سیر کروا سکے گا جیسے کسی جنگ کے میدان کی، بلکہ مستقبل میں بھی لے جا سکے گا۔ آپ اپنی امیجنری ورلڈ تخلیق کر سکیں گے۔ 2045 عیسوی تک امکان ہے ہم میٹرکس کی جیسی دنیا میں رہ رہے ہوں گے کہ اس وقت تک یہ ممکن ہو جائے گا کہ انسانی ذہن کو کمپیوٹر کے ساتھ لنک کر دیا جائے اور انسان پارٹ ٹائم کمپیوٹر یا مشین بن جائے۔ اگلے کچھ ہی سالوں میں انسان اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر اپنی گاڑی اور گھر ڈیزائن کرے گا اور بڑی بڑی 3D پرنٹنگ مشین سے انہیں نکال کر استعمال کرے گا۔ 2025 عیسوی تک اسمارٹ فون ختم ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس ہوا تو لوگ آپ پر ہنسیں گے۔ ان کی جگہ چھوٹی چھوٹی بریسلیٹ لے لیں گی جو اسمارٹ فون کا کام کریں گی۔ اگلے 10 سالوں میں گاڑیاں خود سے چلنا شروع ہو جائیں گی اور دو مختلف زبان جاننے والے ایک دوسرے کی بات مکمل طور پر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ جس طرح گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، اگلے 100 سال تک یہی صورتحال رہی تو سمندر کی سطح 3 فٹ تک بلند ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بہت سے چھوٹے ممالک صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوں گے۔
لیکن اس کے بعد زمین پر ایک ایسا دور بھی آ سکتا ہے جب زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہو اور ہر طرف برف ہی برف، جیسا کہ کئی ہزار سال قبل ایسا ہو چکا ہے۔ آج کی تاریخ میں دنیا کا ایک حصہ علم حاصل کر کے نئی ٹیکنالوجی بنا رہا ہے اور اس چھوٹی سی زمین سے نکل کر کائنات کے رازوں کو پانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس نے ہمیں بنایا اور اس زمین پر بھیجا اس کو اور اس کی بنائی گئی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک حصہ ایسا بھی ہے جو جہالت کو گلے لگائے ہوئے ہے، نئی ٹیکنالوجی سے مستفید بھی ہوتا ہے اور پھر ڈٹائی کے ساتھ اس علم اور جستجو کی مخالفت بھی۔ ہمارے انجینئر، ہمارے پروگرامر جس نے ہمیں اور اس کائنات کو ڈیزائن کیا اور پھر اس زمین پر بھیجا، اس نے بارہا ہمیں حکم دیا کہ علم حاصل کرو اور غور کرو، دنیا میں گھوم پھر کے غور کرو۔ جو غور کر رہے ہیں وہ کائنات کے رازوں کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اپنے بنانے والے کو بھی۔ کیا ہم اپنا حصہ ڈالے بغیر اس مستقبل کی ترقی یافتہ دنیا پر اپنا حق جتا سکیں گے، یا یوں ہی روٹی پانی کو ہی ترستے رہیں گے؟ یہ چپتا ہوا سوال ہے۔ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری دنیا اور ہے اور ان ترقی کرنے والی اقوام کی دنیا اور۔ ہم آج بھی غلام اور تب بھی غلام ہی ہوں گے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی محنت ہے اور پھر حق بھی انہی کا ہوگا۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اتنی عمر پا لیں کہ 100 سال، 200، 300 یا 1000 سال بعد کے حالات کو بھی دیکھ سکیں۔ اگر آپ 2020 میں بنائی گئی